دین کے مسائل سیکھنے سے ہی دنیا بھی آخرت بھی بنتی ہے اور انسان کی عزت بھی بنتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین نہیں سیکھا تو انسان کو بہت سارے موقعوں پر دنیا میں بھی شرمندگی دیکھنی پڑتی ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انسان بہت سارے موقعوں پر انتہائی شرمندہ تذلیل کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی آ جاتا ہے کہ رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، والد فوت ہو گیا، دادا فوت ہو گیا ہے، دین کا پتہ ہی نہیں، دین سنا ہی نہیں تھا۔ کہتے اب کیا کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس کے غسل کا بھی انتظام کرو، فلاں بھی کرو، فلاں۔ غسل کے لیے بیر بیچارہ یہ در در کا مارا ہوا پھر رہا ہوتا ہے، جی کوئی غسل والے بندے ہیں؟ ہاں جی فلاں جگہ بھی ہیں۔ کیا ہے جی؟ اتنے پیسے ہیں جی، اور فلاں جگہ بندہ ہی نہیں ہے جی، فلاں جگہ جاؤ جی۔ پھر یہ بیچارہ خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دین سنا نہیں ہے، اور جگہ جگہ ایسے پیشہ ور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی غسل کرائیں گے لیکن اتنے پیسے ہوں گے۔ اور ایک صاحب کی بات یاد ہے، دین سے بہت دور تھا، کہتے غسل ضروری کون سا ہے، چھوڑو خیر ہے جاؤ۔ یہ دین سے دوری کا سبب ہے، اور اس کا والد فوت تھا۔ گویا کہ اس نے کہا لمبی پریشانیاں اور ٹینشنیں کیوں لیتا ہے، بغیر غسل کے باپ کو پرے کر دو۔ اگر یہ دین سنا ہوتا، دین کے ساتھ جڑا ہوتا، یہ ایسا جملہ قطعاً نہ بولتا، بلکہ یہ سب کچھ کر دیتا، اپنے والد کو اس طرح نہ رخصت کرتا۔ لیکن اس نے کہا جانے دو جی۔ وہ مجھے آج بھی وہ چہرہ یاد ہے، میں بڑا حیران ہوا تھا۔ تو بعض چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں بھائی، سننی پڑتی ہیں۔ 2 منٹ دے دے، 10 منٹ دے دیے دین کے لیے، دنیا کے لیے اتنے دھاندے گپ شپ اور چلتا رہتا ہے، تو 2 منٹ دینے میں کیا حرج ہے؟ اور شریعت کہتی ہے کہ جس طرح انسان اپنا غسل کرتا ہے، اپنا مسلمان بھائی وہ والد ہو، چچا ہو، ماموں ہو، یا جو بھی ہو، مسلمان بھائی فوت ہوا، اس کو اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ غسل بھی دو، کفن بھی دو، اور قبر کا انتظام کر کے قبر میں اتار بھی دو۔ جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کو جمع کر کے اعزازی جنازہ پڑھاؤ اور پھر رخصت کرو۔ اللہ مسلمانوں کو یہ حقیقت نصیب فرما دے۔ اب اس کے لیے لمبا کام نہیں کرنا پڑتا ہے، دین کو سننا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، کام آسان ہے، اور اس ذمہ داری کو خود نبھانا چاہیے۔ پیشہ ور قسم کا غسل والا ہم لے کر آئیں گے، اس نے تو پیشے کی بنیاد پر کام کرنے ہیں، دل کی سچائی کے ساتھ کون سا کرے گا؟ اس نے پانی مار کر آپ کو میت دے دی، گئی ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کی میت ہے، لو۔ تو اگر اپنا مسلمان بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، والد محترم ہے، اس والد نے کل پالا ہے، سنبھالا ہے، اس کے پیشاب پہانے کو اپنے لیے برداشت کیا ہے، آج اس کا اپنے ہاتھوں سے غسل دینا بھی اس کو گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دین کے ساتھ نہیں جڑا تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے میت فوت ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اس کے طریقے بتا دیے ہیں کہ فوت ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، دنیا میں کس نے رہنا ہے، کتنے گئے کتنے جائیں گے، سب نے جانا ہے، فوت ہونا ہے، ضروری تقاضا ہے، جو آیا وہ فوت ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو فرمایا میت فوت ہو بھی جائے تو پہلی بات اس کا فوراً منہ بند کر دیا جائے، اور کوئی کپڑا لے کر سر سے تھوڑی سے نیچے سے باندھ دیا جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ اور موت عجیب چیز ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منہ کھلتا ہے، ضرور کھلتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھوں کو آرام سے بند کر کے 2 منٹ کے لیے اس کے اوپر انگلی رکھ دی جائے تاکہ آنکھیں بند ہی رہیں، نہیں تو یہ کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور فرمایا اس کا بدن سیدھا کر دو، بازو سیدھے کر دو، پاؤں سیدھے کر دو،
اور پاؤں سیدھے ہو کر بھی ایسے سیدھے کر دیے جائیں، نہیں تو روح نکل چکی ہے تو ٹانگیں پاؤں ایسے ہو جائیں گے اور یہ عجیب ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے کر کے انگوٹھے آپس میں باندھ دو، یہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدھی میت کو کر دیا، یہ تو میت کو سنبھالا، اوپر چادر ڈالو۔ لیکن غسل کے لیے اللہ کے پیغمبر نے پھر طریقہ بتا دیا ہے مسلمانوں کو، کوئی بات نہیں ہے، اب یہ غسل کرانا ہے اپنی میت کو، اپنے مسلمان بھائی کو، تو فرمایا مضبوطی کے ساتھ ایسے مستعد قسم کے صحت والے اچھے مستعد ڈھیلے ڈالے نہیں، تو 2 بندے ہوں یا 3 ہو جائیں۔ فرمایا میت والی غسل والے پھٹے پہ میت کو اٹھا کے آرام سے رکھ دیا جائے، ایسے مستعد ہوں، ایسے ہاتھ ڈالا جائے کہ اس کو اپنا زندہ مسلمان سمجھا جائے۔ ایسے زندہ مسلمان کو دھکے دینے اور پھینکنا جائز نہیں، اس کو بھی نہیں، بڑے آرام سے اٹھا کر میت کو پھٹے پر رکھو۔ اور پھٹے پر رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا پھر اب اس کے کپڑے اتارو، قمیض اتار دو۔ پہلے اب تو ماشاءاللہ حالات ہو گئے اور ہو گئے، آپ بڑے لوگوں کو اب بھی پتہ ہے غربت تھی، کپڑا ناپید ہوتا تھا تو لوگ کبھی کبھی کپڑا پھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسراف نہیں کرنا، پھاڑنا نہیں ہے، کپڑا اتارو، قمیض سلوار اتارو، کسی کے کام آئے گی غریب کے، پھاڑتے کیوں ہوں؟ ہاں کبھی کبھی میت ایسی ہوتی ہے پھول جاتی ہے یا زیادہ دیر پڑے رہنے سے اس کی سکڑن آ جاتی ہے، اب اس کے بازو اوپر ہو کر قمیض نکلتی نہیں ہے، مشکل ہو چکی ہے، اس وقت پھر اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا قمیض اتاری، قمیض اتارنے کے بعد پہلے مرحلے میں ستر کا انتظام کرنا ہے، پردے کا۔ یہ اب میت بے بس تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو بے پرد نہ کرنا، اس کا ستر ادھر ادھر نہ ہو پائے۔ تو کفن جو لیا جاتا ہے آج کل اس میں بھی پیشہ وری چلتی ہے، کفن کے ساتھ ایک لمبا ٹکڑا ہوتا ہے 1.5 میٹر، اس کو دیکھ کر آدمی لے کہ میت ہماری بڑی ہے، ہم نے بڑا میٹر والا کپڑا دو ہمیں۔ وہ 1.5 میٹر کفن کے علاوہ اضافی ٹکڑا ہوتا ہے، نہیں تو گھر میں کوئی ٹکڑا ہوگا، کوئی ایسا کپڑا اٹھاؤ، میت کے پیٹ سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا ڈال دو۔ قمیض اتار دی تھی، اب میت کے پیٹ سے لے کر گھٹنے تک کا کپڑا ڈال دیا ہے۔ ڈالنے کے بعد ایک آدمی پھر اس کا اب اس کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کا ناڑا کھول دیا جائے اور تھوڑا سا اس کو اٹھایا جائے، دوسرے ساتھیوں کو کہا جائے آہستہ آہستہ اس کی سلوار کو کھینچو، سلوار آہستہ آہستہ کھینچتے کھینچتے پاؤں سے نکال دو۔ لیکن میت اب برہنہ نہیں ہوئی ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ کیوں؟ پیٹ سے لے کر تو گھٹنے کے اوپر وہ کپڑا پڑا ہوا ہے، برہنہ تو نہیں ہوئی ہے، ننگی نہیں ہوئی ہے، یہ کپڑا پڑا رہے گا۔ یہ کفن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا پیشہ ور لوگ آج کل بس مختصر سا کفن پار کر دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، نہیں تو گھر کا کپڑا ڈال تاکہ میت کو برہنہ نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں، ہم اس کو برہنہ کریں گے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ زندہ ہوتا تو یہ حیادار ہوتا، یہ مر جاتا اپنا سطر نہ کھلنے دیتا۔ آج وہ غیروں کے ہاتھوں میں ہم اس کو ایسے کریں، نہیں، مکمل پردہ، ناف سے لے کر پیٹ کے ناف سے لے کر گھٹنے تک، زندہ بندے کا بھی پردہ ہے، مردے کا بھی پردہ ہے۔ اور آج کل ہم بے حیائی کے مغرب کے پیچھے دوڑے، شیطان کے پیچھے دوڑے، تو ہمیں کبھی کبھی وہ چھوٹے چھوٹے ادھر پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، اب بھی نظر آتے ہیں، حالانکہ سردی کا موسم میں 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے چھوٹا سا پہنا ہوا ہے، گھٹنے تو ران بھی ننگے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ فرمایا مردے کے کفن ڈال دیا ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ وہ سطر میں ہو چکا ہے۔ اب پہلے نمبر پر آج کل ٹیشو پیپر آ چکا ہے، پہلے وہ ڈیلا لے آتے تھے لوگ دائیں بائیں سے، اب ڈیلے ذرا آپ سے دور ہو جائیں گے، کوئی مکان بنتا ہے تو ڈیلا ملے گا، نہیں تو نہیں ملتا ہے، نہیں تو دائیں بائیں ڈیلے مل جاتے تھے۔ اب ٹیشو پیپر آ گیا ہے، اس کو لے کر اس کو پیشاب گاہوں کے اوپر اس کو پھیرا جائے کہ بھئی یہاں کوئی پیشاب، موت کے وقت انسان کا پیشاب نکل جاتا ہے،
یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے ٹیشو پیپر کے ساتھ بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی صفائی کر دی جائے. جیسے بچہ پیشاب کرتا ہے ماں بھی باپ بھی بھائی کوئی صفائی کرتا ہے. اب یہ تو لاش ہے، اس کی صفائی کر کے طریقے کے ساتھ صاف کر کے ایک دفعہ ٹیشو پیپر، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 3 دفعہ استنجا وہ ہوتا ہے. ڈیلا بھی 3 دفعہ استعمال کیا ہے. اب ہو گیا ہے. اب ایک آدمی کو کہا جائے بھائی کپڑے کے اوپر سے پانی ڈال، یا کپڑا تھوڑا سا اوپر کر کے ہاتھ سے پانی ڈالو اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرا دو اس کو پانی والا. لیکن کفن کے ساتھ 2 تھیلیاں بنی ہوتی ہیں. آج کل ڈاکٹروں نے بھی تھیلیاں چڑھائی ہوتی ہیں، کفن کے ساتھ بھی تھیلی کپڑے کی ہوتی ہیں. وہ بائیں ہاتھ پہ ہتھیلی چڑھا دو، اور بائیں ہاتھ ہتھیلی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اعضاء کو، اعضاء مستورہ شرمگاہوں کو ملو، ساتھ کپڑے کے نیچے سے پانی ڈالو تاکہ اس کا سطر نہ کھلے. بس اپنی ترتیب سے بائیں ہاتھ سے اس کا استنجا کرا دیا. مکمل استنجا ہو گیا. اب تھیلی کو نکال کر پھینکو، اس کے ساتھ استنجا ہوا ہے، اس کو پھینک دو. ایک تھیلی برقرار ہے، دوسری تھیلی اگر ضرورت ہے وہ استعمال کرو. کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور بھی کبھی نہیں بھی پڑتی ہے. کبھی میت صاف ہوتی ہے، کبھی میت موت کے وقت پیشاب نجاست نکل جاتی ہے، مریض ہوتا ہے، بہت سارے حالات ہوتے ہیں. دوسری تھیلی بھی موجود ہوتی ہے. اب یہ تھیلی استنجا ہو گیا. استنجے کے بعد بڑے آرام سے آپ پھر اس کے بعد اپنا ذہن میں رکھو، اپنا، کہ جب میں غسل کروں گا تب کیا کروں گا. پرسوں میں نے غسل کا طریقہ بتایا تھا. تو استنجے کے بعد کیا کرنے ہیں؟ ہاتھ دھونے ہیں. اب میت کے ہاتھ دھلاؤ، دایاں ہاتھ دھلاؤ ایسے رکھا ہوا، بایاں ہاتھ دھلا دو. 3 دفعہ ہاتھ دھلا دیے. ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کلی. میت کے منہ میں پانی نہ ڈالنا، پانی تھوڑی دیر بعد باہر آنا ہو جائے گا، کفن ناپاک ہو جائے گا. انگلی گیلی کر کے اس کے دائیں طرف دانتوں پہ سامنے اور بائیں طرف ہلکی سی بڑے طریقے کے ساتھ تاکہ اس کا منہ کھل نہ جائے. بس وہ کلی مار دیا 3 دفعہ، سنت پوری ہو گئی ہے. باقی دانت اس کے ملے ہوئے ہیں، وہ باطن کا حصہ ہو چکا ہے. باطن کے حصہ ہمارے ذمہ نہیں ہوتا ہے، ہم ظاہر کے ہیں. اور پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے. ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، یہ انگلی گیلی کر کے بائیں ہاتھ کی اور اس کے ناک میں پھیر دی جائے. دوبارہ پانی گیلی کر کے 3 دفعہ سنت پورا ہو گیا ہے. پھر اس کے چہرے پر تھوڑا سا سر کو اوپر رکھنا. ناک ایسے پڑا ہوا پانی ڈالو گے چہرے کے اوپر، ناک کے اندر پانی چلا جائے گا، نقصان ہوگا. تھوڑا سا سر کو ایک ہاتھ سے اوپر کرو اور پانی ڈال کر اس کا چہرہ مل دو. 3 دفعہ سنت پوری ہو گئی. پھر دایاں ہاتھ اس کا دھو لو، ایسے پڑا ہوا ہے کوہنی سمیت. 3 دفعہ پانی، ایک دفعہ پانی ڈالا دوبارہ مل کر پھر ڈال دو. پھر بایاں ہاتھ، یہ ہمارا وضو اسی طرح چلتا ہے نا، یہ وضو چل رہا ہے میت کا. اس کے بعد سر کا مسح ہے، ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دو. پھر اس کے پاؤں کو دھو لو، دایاں پاؤں دھو لو، بایاں پاؤں. یہ اس کا وضو ہو گیا تھا. اب غسل شروع کرو. اور غسل دائیں کروٹ سے پہلے کر دیا. پانی دائیں کندھے کے اوپر ڈالو، پورے بدن پر، بائیں پر بھی ڈالو، سر پر بھی ڈال دیا. سارا پانی ڈال دیا. صابن شابن لگاؤ طریقے کے ساتھ. ایک بندہ پانی ڈالتا رہے، ہاتھ میں لوٹا پکڑا رہے، دوسرا ماشاءاللہ صابن بھی لگائے، تیسرا اگر ہے تو وہ بھی ساتھ ملنے میں کام کرنے میں رہے یا سہارا دینے میں رہے. بھائی تھوڑا سا کروٹ ایسے کرو، میں نیچے مل لیتا ہوں، تو کروٹ ایسے کر، میں یوں کر لیتا ہوں. سر سر اوپر کر دو تاکہ اس کی پیٹھ کے اوپر پانی مل پہنچ جائے، پانی پیٹھ مل لے. بس یہ ترتیب سے یہ کام کیا. میت کو ایک دفعہ پورا پانی ڈال کر صابن سے، اور صابن میں حد المقدور وہ کوشش کرنی. صابن مختلف قسم کے ہیں. مسلمان اس وقت انگریز کے پیچھے جا کر تباہ ہوا ہے. انگریز نے ہمیں بھی برباد کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے صابن ایسے ہیں جس میں سور کی چربی ہوتی ہے. چاہے صابن اپنا پاکستانی لے لو، کوئی سادہ بنا ہوا ہو جس میں سور کی چربی نہ ہو تو اس کے ساتھ غسل دیا جائے، تو ایسا صابن استعمال کیا جائے. تو 3 دفعہ کر دیا مکمل. لیکن جب پانی ڈال دیا دوبارہ ڈالیں گے. میت تو ایسے پڑی ہوئی ہے، اب اس کو یہاں سے تھوڑا سا ایسے ایک آدمی تھامے، اس کو بٹھائے، اور اس کے سر سے پانی یہ جا رہا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے بھی، ادھر سے بھی. پیٹ کے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا جائے. کوئی ہوا
یا کوئی نجاست راستوں میں رکی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیا جائے، خارج ہو جائے، جہاں کہ غسل کے بعد کوئی چیز نکل کر کفن کو خراب نہ کرے، تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیا جائے گا ادھر ایک آدمی، اسی لیے 3 آدمی چاہیے کہ ایک آدمی اس کو تھامے گا یہاں سے، دوسرا پانی ڈالے گا پیٹھ کے پیچھے، پھر آرام سے اس کو پھٹے پر کر دیا جائے۔ دائیں طرف پانی ڈالتے وقت اس کی کروٹ ایسی کی، پھر بائیں طرف ایسے کر کے مکمل غسل ہو چکا ہے۔ غسل کے بعد کافور بہترین چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کافور لو پیسو، سجدے والی جگہوں میں کافور ڈالو۔ سجدے والے جگہ پتہ ہے نا، پیشانی ہے، ناک ہے، سجدے میں یہ سب ہوتے ہیں، پیشانی، 2 ہاتھ ہیں، سجدے میں ہاتھ زمین پہ ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہیں، سجدے میں زمین پہ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہیں۔ فرمایا ان جگہوں میں کافور ڈال دو، یہ بڑے عظمت والے اعضاء ہیں۔ فرمایا ان عظمت والے اعضاء کے اوپر کافور ڈال دو، کوئی خوشبو ہے جس میں الکحل ملا ہوا نہیں ہے وہ خوشبو بھی لگاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بس یہ میت کا غسل ہے۔ باقی آگے پھر لمبے تلجر اور لوگوں نے کی ہوتے ہیں، وہ فضولیات میں سے یہ غسل ہو گیا۔ غسل کے بعد پھر اس کو کفن دے دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کفن کی بات کر لیں گے، اور تاکہ یہ چیزیں سیکھو، ایسے وقت آنے کے اوپر اپنا پڑوسی بھائی ہے، رشتہ دار بھائی ہے، کوئی تکلیف ہو اس کا ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سکھاؤ، مسلمان بنو تاکہ اپنے کام اسلام کے خود ہم کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تیرے بندے تو عفو درگزر فرما دے، رحمت کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرما دے، مغفرت والا عشرہ ہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری قدم قدم پہ کوتاہیاں اللہ ہمیں اعتراف ہے، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما، جو مرحوم فوت ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، یا اللہ یہ مغفرت والی عشرے ہیں، یا اللہ مغفرت والی گھڑیاں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ۔